صحیح مسلم کے اندر 2470 کے اندر ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مکہ میں آئے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سن لیے تو کیا کرتے ہیں، اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ ارکب الی ھذا الوادی فعلم لی علم ھذا الرجل الذی یزعم انہ یاتیہ الخبر من السماء. اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی ایک کام کرو، تم سوار ہو جاؤ، سواری کر کے مکہ کی وادی میں جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں جانکاری لے کر کے آؤ. کون آدمی کے بارے میں؟ اس آدمی کے بارے میں جانکاری لاؤ جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آسمان سے میرے پاس خبریں آتی ہیں. دیکھیے، یاد رکھیے، یہ صرف واقعہ مت سمجھیے، اس کے الفاظ پر کیا کیا کہا جا رہا ہے اس پر غور کیجیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ جاؤ مکہ جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں مجھ کو جانکاری لے کر کے میرے پاس آؤ. کس آدمی کے بارے میں؟ جو آدمی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں. اور جا کر کیا کرنا؟ کہتے ہیں فاسمع من قولہ، اس کی بات کو سننا، ثم یاتینی، پھر میرے پاس آنا. خالی اسے دوسرے سے پوچھ کر نہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کی بات کو سنو. کیا کہتے ہیں وہ، کیا کہتے ہیں، ان کی بات کو سن کر کے میرے پاس آنا. ان کے بھائی گئے مکہ، گئے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ رأیتہ، میں نے دیکھا اس آدمی کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کر رہے ہیں، یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما ہوا بالشعر. کہنے لگے اپنے بھائی سے کہ میں نے دیکھا اس آدمی کو کہ لوگوں کو مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کا حکم دے رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں جو بات شعر نہیں ہے. شعر جیسے شعر شاعری ہوتا ہے ویسے ان کی بات نہیں ہے. وہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی بات شعر نہیں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ما شفیتنی فیما اردت، میں جو ارادہ کرتا تھا نا، تو نے تشفی بخش جواب نہیں لایا. تو نے جو میں نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تو نے لایا نہیں. فتزود، وہ خود تیاری کی، سفر کے راستے کے سفر میں جو کھانے پینے کی چیزیں وہ لیے، اور ان کے پاس چمڑے کا ایک مشکیزہ تھا، جسے آج کل بوتل رکھتے ہیں، اس زمانے میں مشکیزہ چمڑے کا رکھتے تھے پانی پینے کے لیے. وہ لیے اور سوار ہوئے، مکہ پہنچے. مکہ پہنچے اور حرم میں گئے، مسجد حرم میں، مسجد حرم جو بیت اللہ ہے وہاں گئے اور فلتمس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈھونڈ رہے ہیں، ولا یعرفہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے ہی نہیں، لیکن ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. دن بھر تلاش کی، اللہ اکبر، دن بھر. یہ اسلام کی جستجو، حق کی تلاش اسی طرح ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آئے تھے؟ قبیلہ غفار سے. قبیلہ غفار مکہ اور مدینے کے بیچ میں ملک شام کے راستے میں ہے، اور اس زمانے میں بائک اور ٹرین اور بس اس طریقے سے نہیں تھی. وہ سوار ہو کر کے جاتے تھے، بہت تکلیف اٹھاتے تھے، بہت تکلیف اٹھا کر کے. ابھی کسی سے کچھ نہیں پوچھ رہے. کیوں بولے تو ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان کیے ہیں، اور جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں ان کو بہت مارا جاتا ہے. بلکہ تاریخ میں جب پڑھیں گے تو جو 3 4 5 لوگ پہلے اسلام قبول کیے تھے، ان میں سے 5 6 نمبر میں ان کا نمبر آتا ہے. اتنا پہلے کی بات ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں، پورا دن تلاش کر رہے ہیں، نہیں جانتے ہیں، کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے ہیں.
किसी से नहीं पूछ रहे, रात हो गई, रात हो गई, मस्जिद हराम में बैतुल्लाह में आए और सो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु देख करके पहचान गए कि ये अजनबी आदमी, नया आदमी है, तो घूमने लगे। हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या किए, इनके पीछे पीछे जाने लगे और बता नहीं रहे कि मैं क्यों आ रहा हूं। मक्का में इधर उधर जहां जा रहे हैं, बहुत दूर दूर से पीछे पीछे घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। वो भी नहीं पूछ रहे हैं, ये भी नहीं पूछ रहे हैं, पूरा दिन भर घूमे। रात हो गई, अपना मशकेजा उठाया और फिर मस्जिद हराम में बैतुल्लाह में आ गए और फिर सो गए। दूसरे दिन इसी तरीके से हुआ, तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। कुछ नहीं पूछ रहे हैं किसी से और तलाश कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुने हैं कि आसमान से उनके पास खबरें आती हैं, वो क्या खबरें हैं, कैसा आदमी, ये तलाश और जुस्तजू इसी तरह होता है। 3 दिन तक पैदल इधर उधर घूम रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, किसी से नहीं पूछ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार पूछ लिया कि क्या बात है, किस जरूरत ने आपको यहां लाया है, मक्के में किस जरूरत की वजह से आप आए हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि एक वादा करो कि किसी को नहीं बताओ, एक वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। सुनो, मैंने सुना है कि कोई मोहम्मद नाम करके आए हुए हैं मक्का में, उनके पास आसमान से खबरें आती है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा, इन्नहु हक़्क़ुन व हुवा रसूलुल्लाह, तुम सही सुने हो, वो हक है, सच है और वो अल्लाह के रसूल है, वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह अकबर। एक बात यहां गौर कीजिए, ये वाकया, ये सब बात सुनकर के हमको गौर करना चाहिए। एक बात गौर कीजिए, दूसरे आदमी से अगर पूछते, गलत रहनुमाई दे देता तो, दूसरे आदमी से पूछते, गलत रहनुमाई दे देता तो कि नहीं तुम झूठ सुने हो, जा चले जाते हैं ना। लेकिन जब इखलास होगा, जब तलाश होगी, जुस्तजू होगा कि मुझको सही दीन तलाश करना है, तो अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों से मुलाकात करा देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई दूसरे काफिर होते, उस वक्त तो नया नया अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया है, नबूवत का ऐलान किया है कि मैं पैगंबर हूं और पूरा मक्का दुश्मन बन चुका है। ऐसे में अगर कोई दूसरे से पूछते तो पहले इनको कहते, जाओ तुम गलत सुने हो, वैसे उल्टा सीधा आदमी है, ये वो है। लेकिन अल्लाह ने कितना आसानी किया, 3 दिन तलाश कर रहे हैं और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होती है और इनको मालूम भी नहीं है हजरत अली कौन है। हजरत अली कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, और ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम सही सुने हो, वो हक है, वो अल्लाह के रसूल है। एक काम करो, मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ और इधर उधर देखना नहीं। जब मुझको खतरा लगेगा तुम्हारे बारे में तो मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा जैसे कि पानी किसी को डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। जब मैं चलूंगा तो मेरे पीछे पीछे आ जाना और सीधा जहां मैं आऊंगा वहां जाना। आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बैठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने फअस्लमा मकानहु, उसी जगह पर इस्लाम कबूल कर, उसी जगह पर इस्लाम कबूल कर लिए। कहां से आ रहे हैं? कबीले गफार से आ रहे हैं। अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलाश में कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान से खबरें आती हैं, तलाश करते करते जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं और किसी से ज्यादा पूछते नहीं है क्योंकि खतरा है। और जब मुलाकात होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मालूम होती है, तो उसी वक्त इस्लाम कबूल करते हैं और कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लाअसरुखन्ना बैना ज़हरानई, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, इन काफिरों के बीच में जाकर के मैं ऐलान करूंगा, मैं इन काफिरों के बीच में जाकर के ऐलान करूंगा। ये कहे और उठे और जाकर के मस्जिद हराम में गए और सब लोगों के पास कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह,
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ یہ اعلان کیے، سارے لوگ بھاگ گئے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا، زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان پر گر گئے، آڑ ہو کر کے گر گئے، ڈھانپ لیے ان کو، اور لوگوں نے چھوڑا۔ پھر دوسرے دن اسی طرح کیے، پھر دوسرے دن اسی طریقے سے کیے، مسجد حرام میں گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر لوگوں نے پیٹا، بہت مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پھر لوگوں سے ڈھانپ کر کے بچائے، اور اس وقت کہا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، تم لوگ جانتے ہو یہ آدمی کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، ملک شام تم لوگ تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو اور راستے ہی میں ان کا گاؤں پڑتا ہے، اگر تم ان کو پیٹو گے، مارو گے، ستاؤ گے تو گاؤں والے تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ ملک شام جاتے وقت تو لوگوں نے چھوڑا اور اپنے قبیلے میں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ارجع الی قومک، اے ابو ذر اپنے قوم کے پاس جاؤ، اپنے گاؤں کے لوگوں کے پاس جاؤ، واخبرہم، اور میرے بارے میں ان کو خبر دینا اور انتظار کرنا دوسرا حکم آنے کا۔ یہ واقعہ ہے، حدیث ہے۔ یہاں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا بات پہلے بول کر کے اپنے بھائی کو بھیجے تھے۔ میں نے سنا ہے ایک آدمی ہے جن کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام آسمان سے آیا ہوا ہے، اسلام آسمان سے آیا ہوا ہے، کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس بات کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے۔ تو دین یہ ہے، دین اسلام یہ آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ اس میں بہت بڑی بات، ایک دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، اس کے اوپر عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اور اس طریقے سے بات معلوم ہوتی ہے اس روایت سے کہ دیکھیے، اسلام کو تلاش کرنا چاہیے، سیکھنے کی جستجو کرنا چاہیے۔ معلوم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس کی چاشنی، اس کا مٹھاس کیسے معلوم ہوگا؟ لوگ اب سوچئے کہ 3 دن تک پیدل گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور وہ ڈھونڈ کر نکالے۔ اللہ نے توفیق دیا کہ نہیں دیا؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں اس کی کوششوں کو میں ضائع نہیں کر دوں گا، اس کی کوشش کو برباد نہیں کروں گا۔ یہ تلاش کرنے کی چیزیں ہیں، تلاش کر کے ڈھونڈ کر کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، آپ کی باتیں اور اللہ کی باتیں موجود ہے، اور قیامت تک یہ باتیں رہے گی۔ اس کو تلاش کرنا، کس آدمی کے پاس جانا جس کے پاس یہ علم ہے، جس کے پاس یہ علم ہے۔ الٹے سیدھے لوگوں کے پاس جانے سے یہ دین نہیں ملے گا۔ وہی بات میں بیچ میں بھی بتلایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اگر دوسرے کسی آدمی سے ہوتی، بھٹکا دیتا اور کہتا کہ جاؤ یہاں کچھ نہیں ہے، سب غلط سنے ہو، تو اسلام کی طرف نہیں آ پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا، ایک دم مناسب آدمی سے اللہ تعالیٰ نے ملایا۔ اسی وجہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے اچھے لوگوں سے ملاتے رہے جو ہمارے خیر خواہ ہو، دین کے بارے میں دین سکھائے، صحیح پیور دین کی طرف رہنمائی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر نہیں لے کر گیا، سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اور علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، یہ وہیں سے ملائیں گے۔ الٹے سیدھے بدعتی خرافاتی لوگوں سے ملیں گے تو بدعت اور خرافات کی طرف لے جائیں گے، بدعت اور خرافات کی طرف لے جائیں گے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین ایسا ہے نا کہ انسان کو ہوشیار کر دیتا ہے، ایک دم جذبات میں لاتا ہے، اور اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ مجھ کو اتنی بڑی بات معلوم ہو گئی، سب کو معلوم ہونی چاہیے، سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اتنی بڑی بات سے لوگ کیسے دور ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب دیکھیں گے جو صحیح دین پر آتے ہیں
ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آتے ہیں, ان کی عجیب کیفیت رہتی ہے, ان کی عجیب کیفیت رہتی ہے, ان کو تلاش اور جستجو کرنے کا ایک بالکل لگا ہوا رہتا ہے دماغ میں کہ کون سی بات معلوم ہوگی, کون سی بات معلوم ہوگی. بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ اسلام کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ معلوم نہیں, لیکن جو تلاش کرتے ہیں, تلاش کرتے کرتے ان کو اصل میں اس کا مزہ ملتا ہے, اس کا مزہ ملتا ہے. اور ایک بات معلوم ہوئی, یہ دین ایسا ہے کہ اگر اظہار کریں گے تو کبھی مار بھی کھا سکتے ہیں, کبھی مار بھی کھا سکتے ہیں, لیکن یہ دنیا کی مار کوئی یہ نہیں ہے, پریشانی کی وجہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر شرک سے بچا دیا, کفر شرک سے بچا لیا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. لہٰذا ہم کو تلاش کرنا چاہیے, اس دین کو سیکھنے کے لیے تڑپ ہونی چاہیے ہمارے دل میں, اور اس کا ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے, اس کا ذریعہ ڈھونڈنا چاہیے. کس کے پاس یہ دین ہے, وہاں جانا, سفر کرنے کی ضرورت ہے, سفر کر کے چلے جانا, اور جا کر کے بیٹھ کر کے اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا, دیکھیے اسلام کے اندر مسلمان ہو جانا تو اللہ کا فضل ہے, بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا کرم ہے, اس سے بڑھ کر کے ہمارے پاس کوئی نعمت بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا اور بڑا کرم کرتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک دم معمولی معمولی بات ایسے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ اس سے جنت مل سکتی ہے, اس سے جنت مل سکتی ہے. ہم کو ہمارے بس کے جو باتیں ہیں اس کو تلاش کر کے کام کرنا ہے, تلاش کر کے اس پر عمل کرنا, تاکہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. بالکل اتنا آسان کچھ طریقے ہیں کہ جنت میں بندہ جا سکتا ہے. مثال کے طور پر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 1914 کے اندر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر طريق كانت تؤذي الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک آدمی گھوم رہا ہے. میں نے کیا دیکھا, جنت میں ایک آدمی گھوم رہا ہے. یہ جنت میں کیسے چلا گیا؟ صرف ایک جھاڑ کی وجہ سے, صرف ایک جھاڑ کی وجہ سے. اس نے کیا کیا تھا, اس جھاڑ کو راستے سے کاٹ دیا تھا, اس جھاڑ کو راستے سے کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا. لوگوں کو تکلیف دینے والے جھاڑ کو اس نے کاٹ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا. اب سوچئے کہ اسلام یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت کا راستہ بڑا آسان کر دیا ہے, لیکن مسلمان ہونے کے بعد یہ مسئلہ ہے. ورنہ اگر مسلمان نہیں ہے تو پوری دنیا کے جھاڑ صاف کر دیں گے, کچھ فائدہ نہیں ہے. پوری دنیا کے جھاڑ کو کاٹ کر کے آرام سے چکلے اکلے بنا کر کے سب کو پلنگ بنا دیجئے اور سب کو فری بانٹ دیجئے, کچھ فائدہ نہیں, کچھ فائدہ نہیں. لیکن اسلام ہے, اسلام ہے, مسلمان ہے, اور راستے سے کسی جھاڑ کو, جھاڑ کیا, مسلم ہی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بینما یمشی رجل بطریق, ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا. اس نے کیا دیکھا کہ اس نے دیکھا بے غصن شوکن, کانٹے کا ایک شاخ, کانٹے کا ایک شاخ دیکھا. فأخرہ, اس نے ہٹا دیا. فشکر اللہ لہ وغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا کا مطلب کیا ہے, اللہ نے اس کی اتنے تھوڑے سے عمل کا لاج رکھا اور اس کو بدلہ دیا, ثواب دیا. اور کیا کیا, اللہ نے اس کو مغفرت دے دیا, معاف کر دیا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چھوٹا عمل نہیں. اس میں یہ سب حدیثوں میں بہت اہم نقطے ملتے ہیں, غور کریں گے تو دیکھیے, راستے سے کانٹے یا کوئی درخت کو ہٹانا اسلام میں جنت دے رہا ہے, جنت دے رہا ہے. یہ اسلام لوگوں کو تکلیف دینے کا حکم دے گا. جو اسلام راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر جنت دے رہا ہے, اللہ اکبر, وہ اسلام لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے گا, لوگوں کو بگاڑنے کا حکم دے گا, لوگوں کو تباہ برباد کرنے کا حکم دے گا. لوگ کیا کرتے ہیں, اسلام ٹیررسٹ ہے اور یہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے, قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. جھوٹ ہے یہ, صحیح سے اسلام کو سکھایا نہیں, جانا ہی نہیں, اسلام کو صحیح سے جانا ہی نہیں, سکھائی نہیں. جو اسلام راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کی وجہ سے جنت دیتا ہے, وہ اسلام لوگوں کو قتل کرنے کا کیا حکم دے گا.
लोगों ने सही से इस्लाम को पढ़ा नहीं, उसका नतीजा क्या जानते हैं? उसका नतीजा क्या है? क्यों ऐसा हुआ? जहां से इस्लाम को सीखना चाहिए वहां से सीखा नहीं, इंटरनेट से इधर उधर की बातों को लेकर के लोग सीख लिए, इसी वजह से वो सही इस्लाम नहीं सीखे। सही इस्लाम अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल मौजूद है, और इसको सीखने से एक दिल को सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। और इसके उल्टा जानते हैं क्या है? तकलीफ देने वाली चीज को हटा देने से जन्नत मिलेगी ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर 260/9 के अंदर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ही इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इत्तकू अल्लाअनैन, 2 लानत वाले काम से बचो, 2 लानत वाले काम से बचो। सहाबा इकराम ने कहा, वमन लअननी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 काम कौन से हैं जिस पर लानत होती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा आदमी जो लोगों के आने जाने रास्ते पर या तो साया पर पैखाना करता है, गंदगी फैलाता है, ये दोनों काम रास्ते में या झाड़ के नीचे जो साया है जहां लोग बैठते उठते हैं उस जगह पर पैखाना करना, कज़ा हाजत करना, ये लानत की वजह है, लानत की वजह है। तो देखिए इस्लाम इस तरीके से सिखाता है, ये तालीम देता है कि तकलीफ देने वाली चीज को हटा देंगे तो जन्नत भी मिल सकती है, लेकिन वही तकलीफ देने वाली बात अगर करेंगे, काम करेंगे, तो लानत भी बरस सकती है, लानत भी बरस सकती है। इसी वजह से इस्लाम हमको मिला, ऐसे काम हमको करते रहना चाहिए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात याद रखिए, हमको जब इस्लाम मिल गया और आमाल कर रहे हैं तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम खुद बचते रहें और अपनी आइंदा नस्लों को कैसे बचाएंगे आगे आने वाले फितनों से, शिर्क से, बिदआत से और खुराफात से। दीन जिससे छिन जाता है, मुल्हिद हो जाते हैं, दीन से हट जाते हैं, ऐसे कामों से अपने बच्चों के बारे में भी सोचना, पूरे गांव के बारे में भी सोचना, और सबसे पहले अपना सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी काम है, ये हमारे असलाफ ने सिखाया है, हमारे असलाफ ने ये सब सिखाया है। कैसे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुस सगीर एक किताब लिखा, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइलुस सहाबा एक किताब लिखा, अबू नुईम अल-अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने हिल्यतुल औलिया एक किताब लिखा। इन तमाम किताबों में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है। क्या वाक़या है? एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों को बैठाते हैं, अभी वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, बैठाते हैं और कहते हैं, तमन्ना करो, क्या चाहते हो तुम लोग, तमन्ना करो, क्या चाहते हो? तो उनमें से एक ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जमीन सोने से भर जाए, ये जमीन सोने से भर जाए और मैं सब सोना सदका कर दूं। अल्लाह पर देखिए, ऐसे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरा देने वाले ऐसे लोग थे। क्या कहे कि मैं चाहता हूं कि जमीन सोने से भर जाए और मैं उनको सदका कर दूं, गरीब फकीर में बांट दूं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा, और तमन्ना करो। कोई दूसरा आदमी कहता है, मैं समझता हूं कि ये जमीन हीरे से भर जाए और मैं उसको सदका कर दूं। तो फिर कहा कि और तमन्ना करो। तो लोगों ने कहा कि आप अपनी ख्वाहिश बतलाइए, आप अपनी ख्वाहिश बतलाइए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं, लाकिन्नी अतमन्नी, लेकिन तुम लोग जो अपना अपना ये किए, लेकिन मेरा मामला जो है, मैं तमन्ना क्या करता हूं, अन यकूना मलउ हादल बैत रजुलन मिसल अबू उबैदा इब्नुल जर्राह। मैं समझता हूं कि ये दुनिया, ये हम लोग जो घर बैठे हैं, जहां मशवरे कर रहे हैं, इस घर में या इस दुनिया में इस किस्म के लोग से भर जाए। किस किस्म के लोग से भर जाए? अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह तआला, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, सालिम मौला हुज़ैफा इब्नुल यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु और हुज़ैफा इब्नुल यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह लोगों से ये जमीन भर जाए या हमारा घर भर जाए। 4 लोगों का नाम लिया है। क्यों कहा? फस्तअमलहुम फी ताअतिल्लाह, मैं समझता हूं कि इन सबको अल्लाह की इताअत में लगा दे।
اللہ کی اطاعت میں لگا دوں اور یہ لوگ اپنا سکھاتے رہیں اللہ کی اطاعت کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سمجھیے کہ یہ 4 لوگوں کا تذکرہ کیا. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو عبیدہ ابن الجراح پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں. ابو عبیدہ ابن الجراح یمن سے ایک عیسائیوں کا لشکر آیا، وفد آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دین سیکھنے کے لیے. جب وہ یمن جانے لگے تو کہنے لگے آپ کسی آدمی کو ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہم دین سیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا ان کو لے جاؤ، یہ اس امت کے امین ہیں، اس امت کے پوری امت کے امانت دار آدمی. آپ سوچئے پوری امت کے امانت دار ہیں. یہ جو واقعہ آپ اس کو ہلکے میں مت لیجیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلیفہ ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے امت کو فائدہ پہنچایا جائے. پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے امت کو فائدہ پہنچایا جائے، مشورہ لے رہے ہیں کہ کیسے امت کو فائدہ پہنچایا جائے. اور کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ 4 لوگوں کی طرح سب لوگ ہو جائیں، یا ہمارا گھر جس میں مشورہ کر رہے ہیں 4 لوگوں کی طرح لوگ بھر جائیں اور سب کو اطاعت میں لگا دو، اللہ کی اطاعت میں. اللہ اکبر. ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں گئے. جب ان کے انتقال ہونے لگا تھا تو ان کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک تلوار، ایک ڈھال اور گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو زین کستے ہیں نا، بس وہی تھا. لیکن یہ وہ صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جن صحابہ کرام کو خلیفہ بنانے کے لیے مشورہ کیا گیا کہ کن کو بنایا جائے، ان میں ان کا بھی نام تھا. اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے صحابی رسول تھے. تو اس طریقے سے پلاننگ کرنا، بڑے لوگوں کو، گاؤں کے گھر کے لوگوں کو پلاننگ کرنا کہ کیسے ہم آگے بڑھ کر کے اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں. دیندار یہ سب کے سب بڑے عالم تھے. یہ 4 لوگوں کا جو ذکر کیے سب بڑے صحابہ کرام میں علماء صحابہ میں سے تھے. اس طریقے سے پلاننگ کرنا کہ کس سے ہم دین سیکھیں گے، دین کا کیا کام لینا ہے، کیا کرنا ہے. تو جس کو دین کا معلوم نہیں وہ کیا کہے گا، وہ کیا کرے گا؟ الٹے سیدھے لوگوں کو سب کو جمع کر دے گا. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اندیشی دیکھیے. میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیے ہم کو اسلام ملا ہے، آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، اور بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ فتنے میں نہ پڑ جائے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال ان کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک مفسر ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، یہ تابعی ہیں، ضحاک بن مزاحم مفسر ہیں، تابعی ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ کان فی مکتبہ 3,000 صبی. ان کے مکتب میں 3,000 بچے تھے. 3,000 بچے تھے اور یہ گدھے پر سوار ہو کر کے سب کی نگرانی کرتے تھے. یہ پلاننگ کرتے تھے ہمارے تابعین کہ ان بچوں کو کیسے دین کی تعلیم دینا. 3,000 جو بچے بھیجے تھے سب بیوقوف تھے کہ ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیے. بچوں کو کچھ سکھائیں نہ سکھائیں، سب سے پہلے اللہ کی پہچان بتلائی، دین کی پہچان بتلائی. اس کے بعد آپ دنیا میں کتنوں علم دینا ہے، یہ ایروپلین چلائیں یا سمندر کے نیچے ہیرا ڈھونڈے یا کیا بھی کریں، وہ کرنے دیجئے، لیکن سب سے پہلے اسلام کی تعلیم دیجئے. یہ ضروری ہے. اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاننگ کرتے تھے. بلکہ آپ بخاری کی حدیث دیکھیں گے 3125 کے اندر تو کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں لولا آخر المسلمین ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلہا. اگر مجھ کو آئندہ آنے والے نسلوں مسلمان کے بارے میں کچھ خبر نہ ہوتی، کچھ خیال نہ ہوتا، تو میں جتنا ملک فتح کر رہا ہوں نا تو سب کو جو نعمتیں ہم کو ملتی ہے، مال سب کو ہم بانٹ دیتے، مجاہدین کو دے دیتے،
لیکن مجھ کو کس طرح بانٹتا میں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بانٹ دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ کو آنے والی نسلوں کے بارے میں فکر نہ ہوتی تو جتنے بھی ملک فتح کر رہے ہیں سب بانٹ کے ختم کر دیتے، لیکن آنے والی نسلوں کے بارے میں مجھ کو فکر ہے، اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسا سوچ ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ وقت کافی ہو گیا، ایک آیت ہم لوگوں کو سننا تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو وہ آیت سنیں گے، لیکن ان آیتوں کا اس آیت کا ترجمہ صرف سنیے، اور گھر میں آپ قرآن مجید ہے آپ کا تو آپ اس کو اٹھا کر پڑھیے۔ سورہ آراف جو 7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 پر 5 اور 50 پر 6 پڑھیے۔ اصل میں یہی بات مجھ کو کہنا تھا، اور دیکھیے اس آیت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر کے اور چپکے سے پکارو۔ گڑ گڑا کر کے، گڑگڑانا رونا، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اور چپکے سے پکارو، اور یاد رکھنا وہ بہت حد سے آگے بڑھ جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح ہو گئی ہے، اس اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہیں مچانا۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس اللہ رب العالمین کو ڈرتے ہوئے اور اس سے امید کرتے ہوئے پکارو، اسے دعا کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رب العالمین کی رحمت ایسے محسن کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کئی چیزوں کا حکم دیا ہے، گڑ گڑا کر کے، رو کر کے، چپکے سے رو کر کے اللہ کو پکارنے کے لیے کہا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان آیتوں میں اللہ نے ایسا کام کا حکم دیا ہے جس سے دنیا اور آخرت بن جائے گی، اور کیا کہا؟ اصلاح ہو گیا ہے، فساد مت مچاؤ۔ اصلاح ہو گیا ہے، فساد مت مچاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے اسلام دے دیا ہے، فساد کی طرف نہیں جانا، شرک سے بچ گئے ہیں، کفر کی طرف نہیں جانا، سنت کی طرف آ گئے ہیں، بدعت کی طرف نہیں جانا۔ اسلام مل گیا ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، کفر کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھنا، بہت بڑی دولت مل چکی ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کی تفسیر میں ابن عثیمین شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اعمال پہلے خراب تھا، اب اچھا ہو گیا ہے، اب اس اعمال کو خراب نہیں کرنا، گناہ کر کے اپنے اعمال کو خراب نہیں کرنا۔ گناہوں کی وجہ سے، گناہ کیا کرتا ہے؟ تفسد الاخلاق والاعمال والارزاق، گناہوں کی وجہ سے تمہارے اخلاق بھی بگڑیں گے، تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، تمہارے رزق کا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا، اور نیکیوں سے تمہارے اخلاق ٹھیک ہوں گے، تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے، اور تمہارا رزق بھی ٹھیک ہوگا، احوال دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم آیتیں، اس پر غور کر کے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور جسم کے پارٹ سے اعمال کر کے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق دے، ہم کو ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، کفر سے، معصیت، گناہ سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے، آخری دم تک اسلام مسلمان بنا کر کے ہم کو جینے کی توفیق دے۔